السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف جائیں گے۔ دعائیں پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما یا معلم آدم و ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ آج ہم پڑھیں گے زبان کی نوک سے تعلق رکھنے والے حروف۔ اس میں سے حروف صفیریہ پڑھیں گے۔ عام طور پر کتابوں کے اندر حروف نطعیہ کے بعد حروف لسویہ کو لایا جاتا ہے، لیکن یہاں صاحب کتاب نے لسویہ سے پہلے حروف صفیریہ کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ہم کتاب کے مطابق حروف صفیریہ کو پڑھیں گے۔ حروف صفیریہ کون سے ہیں؟ صاد، ظا اور سین۔ ان کو اصلیہ اور صفیریہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ حروف صفیریہ نوک کے زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان کی آواز سیٹی جیسی ہوتی ہے۔ صاد، ظا اور سین۔ اصلیہ، مخرج کے اعتبار سے ان حرفوں کا نام اصلیہ ہے۔ اصلیت اللسان کے معنی ہے رأس اللسان، یعنی زبان کی نوک، نوک زبان۔ با اعتبار صفت ان کو صفیریہ کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں زبان کی نوک کو ثنایا سفلی یعنی سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگانے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر کناروں سے لگا کر سیٹی ادا نہ ہو تو زبان کو بے شک تھوڑا نیچے کی طرف جڑ کی جانب لے جائیں۔ البتہ صاد کو ادا کرتے وقت زبان تالو کی طرف سے اٹھ جاتی ہے اور وسط لسان تالو سے لپٹ جاتا ہے۔ چونکہ ان کی آواز مثل سیٹی کے ہوتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، اور زبان کی نوک سے ادا ہونے کی وجہ سے اصلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصلیت اللسان نوک زبان کو کہا جاتا ہے۔ حروف صفیریہ کو ادا کرتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ ثنایا علیہ و سفلی کے کناروں کو سختی سے نہ ملائیں، یعنی اوپر اور نیچے کے دانتوں کو سختی سے نہ ملائیں، لیکن جس طرح منہ بند ہونے کی حالت میں، یعنی عادت کے مطابق منہ بند کرتے وقت جس طرح اوپر نیچے کے دانت آپس میں نارمل ملے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زور سے پیسے ہوئے نہیں ہوتے، ویسے ہی ملا کے رکھیں۔ ان کی ادائیگی میں بھی زور سے دبانا نہیں ہے، پھر سیٹی باہر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان کی نوک کو ثنایا سفلی یعنی نیچے کے دانتوں کے کناروں پر ایسے لگائیں کہ ثنایا علیہ یعنی اوپر کے دانتوں سے جدا رہے۔ آپ نے نیچے والے دانتوں کو ٹچ کرنا، اوپر والوں کو ٹچ کرنے نہیں جانا، کیونکہ اگر زبان اوپر کے دانتوں کے ساتھ قصدن لگائی جائے گی تو پھر سیٹی جیسی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ آپ نے کنارے، نیچے کی جڑ، اس کو فوکس کرنا ہے، اوپر کی طرف نہیں جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ دونوں دانتوں کے سامنے آتی ہے نا زبان، لیکن اصل جو زبان کی نوک لگتی ہے وہ ثنایا سفلی سے لگنی چاہیے، یعنی زبان کی نوک کا جو دباؤ ہوگا ثنایا سفلی کے کناروں سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ ثنایا سفلی کے کناروں سے ہوگا، لیکن ثنایا کے ساتھ زبان کی نوک کی مشارکت ہوتی ہے، جس طرح تعلق ہونا ہوتا ہے وہ خود بخود لگ جاتی ہے۔ ہمیں قصدن نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ دانت قریب آئے ہوئے ہوتے ہیں تو زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، اب وہ پھیل کے لگ بھی سکتا ہے۔ ثنایا علیہ کے دانتوں کو ثنایا سفلی کے قریب کر لینا ہے، یعنی جب قریب کریں گے تو زبان کی نوک ثنایا سفلی سے لگے گی اور خود بخود اس کا کچھ ربط جو ہے، جو اس کا ملنا ہے ثنایا علیہ کے ساتھ، خود بخود ہو جائے گا اس کی نرمی، زبان کی نرمی کی وجہ سے۔ اگر دباؤ پیدا کر لیا اور خود زور لگایا تو دانتوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، جو سوراخ ہوتا ہے جس سے گزرتے وقت سانس نے گزرنا ہے، سیٹی والی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ آپس میں جڑنے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، تو دبی دبی سی سیٹی پیدا ہوتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہوتی۔ اس اس اس، ایک ہے اوس، یہ دبی دبی سی سیٹی ہوگی، یہ نہیں کرنا۔ اس کے مخرج میں ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں کی مشارکت ہے، لیکن زبان کی نوک کا دباؤ ثنایا سفلی پر ہوگا اور اوپر کے دانت ثنایا سفلی کے قریب آ جائیں گے۔ جتنی مطلوب ہوگی مشارکت اتنی خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ زبان زور سے لگی ہوتی ہے نا، تو ثنایا سفلی کے ساتھ جو سانس آ رہا ہوتا ہے وہ زبان کے اوپر سے نوک کی طرف سے جب ثنایا سفلی سے گزرتا ہوا دانتوں سے باہر آتا ہے تو سیٹی بجتی ہے۔
اگر وہی آپ نے زور سے بند کر دیا، دباؤ پیدا کر لیا، تو ثنایا علیہ پر بھی سانس کیسے باہر گزرے گا؟ وہ تو راستہ ہی بند کر دیا ہم نے۔ اس لیے بعض تفصیلی مخارج میں یہ کہتے ہیں کہ زبان کی ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کے لگائیں۔ مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کا مطلوب کیا ہے کہ ثنایا سفلا کے کناروں کے ساتھ نہیں، زبان کے ساتھ عمدن اس کا اتصال نہیں کرنا، ساتھ نہیں ملانا، بلکہ وہ خود بخود سامنے ثنایا سفلا سے لگانے کی وجہ سے ثنایا علیہ کے ساتھ اس کا تلامس ہو جاتا ہے۔ تلامس کا مطلب ہے یہ آپس میں مل جاتے ہیں، ملاپ ہو جاتا ہے۔ صاد، زا اور سین میں فرق۔ صاد کی آواز موٹی اور پست ہوتی ہے، اور صفت حمز کی وجہ سے پست اور استعلاء کی وجہ سے موٹی ہو جاتی ہے۔ پستی کا مطلب ہے سانس جاری ہوگا۔ صاد یہ محموسہ رخوہ ہے، اس کے اندر آواز کے ساتھ ساتھ سانس بھی جاری ہوتا ہے۔ سین کی آواز پست اور باریک ہوتی ہے، حمز کی وجہ سے پستی اور استفال کی وجہ سے باریک ہوتی ہے۔ زا کی آواز بلند اور باریک ہوتی ہے، صفت جہر کی وجہ سے آواز کے اندر بلندی پائی جاتی ہے۔ بلندی کا مطلب ہے سانس اس کے اندر نہیں ہوتا، سانس بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ایک دفعہ اب نوٹس بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی پریکٹس کے ساتھ آگے چلیں گے، اور پھر اس سے اگلی آڈیو کے اندر ہم اس میں کی جانے والی غلطیوں کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، اللہم زد فزد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔